صرف 5 دن میں چمت کا گرمیوں کی خرش سے نجات کی حیرت انگیز کہانی۔ السلام علیکم دوستون، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ہر دن ملتی ہے آپ کو صحت اور زندگی سے جڑی اصلی کہانیاں، نسخے اور علم۔ آج ہم آپ کے لیے لائن ہیں ایک ایسی سچی کہانی جو نہ صرف آپ کا دل چھو لے جی بلکہ گرمیوں میں ہولی خرش کا آسان اور طبیعی حل بھی بتائے گی۔ راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے محلے میں فرزان حبیبی اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا احمد صرف 5 سال کا تھا۔ احمد کھیلنے کو دنے والا ہنسم کھپچا تھا، لیکن ایک دن اچانک اس کے جسم پر لال دھبے نمودار ہونے لگے۔ شروع میں فرزانہ نے سمجھا کہ شاید مچھر کے کاٹنے سے ہوئے ہیں، مگر جب احمد کو شدید خارش ہونے لگے اور اس کے نیند بھی متاثر ہونے لگی تب وہ پریشانوں جون کی گرمی اپنی انتہا پر تھی۔ پورے گھر میں پنکھے چل رہے تھے لیکن گرمی ایسی تھی کہ چھت سے آگ برستی لگتی۔ احمد کے جسم پر خارش اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ وہ ہسوتے میں روتا جاگتا اور ناخنوں سے خود کو نوچتا۔ فرزانہ بے بسی کی تصویر بنی بیٹے کو دیکھتی اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے۔ شروع میں اس نے نیمم کے پتوں سے نہلانا شروع کیا پر آرام نہ آیا۔ دکان سے لائی کریمیں وقتی سکون دیتے پھر حالت وی سے کی ویسی۔ محلے کے نانی نے دہیا اور 20 کے لیب کا مشہور ہدیہ، کسی نے کہا تل سے کیپتیاں پیس کر لگاؤ، مگر کوئی تدبیر مکمل شفا نہ دے سکی۔ ایک رات جب احمد نے روتے روتے کہا امی مجھے بہت خارش ہو رہی ہے، مجھے بچا لیں، تو فرزانہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے سجدے میں جا کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ تو ہی شافی ہے، تو ہی کافی ہے، میرے بچے کو شفا دے۔ اسی رات اسے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ نے ہر مرض کا علاج پیدا کیا ہے، دعا کے ساتھ دعا کو مت بھولو، قدرتی طریقے اپناؤ اور صبر کرو۔ سبہوتے ہے اس نے نیازمہ کیا۔ اس بار اس نے مکمل توجہ کے ساتھ قدرتی تدابیر اپنانے کا فیصلہ کیا۔ پہلا قدم تھا نیمک کے پتوں سے روزانہ نہلانا۔ وہ صبح سویرے نیمک کے پتے ابالتی، اس پانی سے احمد کو نہلاتی اور صاف سوتی کپڑے پہناتی۔ دوسرا قدم تھا دہیا اور 20 کا ٹھنڈا لیپ جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر احمد کی جلد پر لگاتی۔ 30 منٹ کے بعد وہ نمک پڑے سے اسے صاف کرتی اور تھوڑا سا ناریل کا تیل لگا دیتی۔ تیسرا قدم تھا پودینہ، تلسی اور شہد کی چائے۔ یہاں احمد کو دن میں 1 مرتبہ پلائی جاتے تھا کہاں درونی گر محکموں۔ چوتھا قدم تھا خوراک میں تبدیلی۔ احمد کو کھٹے تلی ہوئی چیزیں اور گرم غذائیں بند کر دی گئیں۔ اپنے بوز کھیرے دہیا اور لیمو پانی ہوتا اور ہر عمل کے بعد فرزانہ ادا کرتی، یا شافی یا کافی، شفا دے یا اللہ۔ وہ سورہ فاتحہ، سورہ الاخلاص اور آیت الکرسی پڑھ کر احمد پر دم کرتی۔ 5 دن گزرے۔ چھٹے دن احمد کی جلد صاف تھی، اس کی خارش ختم ہو چکی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا اور ماں کو پیار سے گلے لگا رہا تھا۔ فرزانہ سجدے میں گر گئی۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا خاص دعا دی تھی؟ فرزانہ نے مسکرا کر کہا نہیں، بس ایک ماں کی دعا، قدرتی علاج اور اللہ کا کرم۔ فرزانہ نے وہی آیت کاغذ پر لکھ کر احمد کے بستر پر چپکا دی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ یا گھر کا کوئی فرد خارش کا شکار ہے تو یاد رکھیں جلد کو صاف رکھیں، کپڑوں اور بستر کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، سوتی کپڑے استعمال کریں، نیم، بیسن، دہی، پودینہ اور شہد جیسے قدرتی استعمال کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین رکھیں اور دعا کو اپنا علاج بنائیں۔ لائک کریں، اپنا فیڈ بیک کامنٹ میں دیں، اس کہانی کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہیلتھ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جہاں ہر دن ملتی ہے صحت زندگی سے جدی اصل کہانیاں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ، صحت مند رہیے۔